وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حضرت محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیہ مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. دعائے خالق کائنات مجھے حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. عزیزان گرامی، اللہ رب العزت نے اپنی لریب کتاب کے اندر ارشاد فرمایا انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، کہ بے شک ہم نے ہی اس کو اتارا ہے، نازل کیا ہے، اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. اب آپ تھوڑی سی توجہ فرمائیں گے کہ قرآن کو اللہ رب العزت نے اتار کر فرمایا کہ ہم نے ہی اس کو نازل کیا ہے، یعنی اتارا ہے، اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. قرآن اترا ہے ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن اترتا رہا اور 23 سال کے عرصہ کے اندر قرآن مجید فرقان حمید مکمل ہوا. اور آپ دیکھیں کہ قرآن کو نازل کرنے والا ہے خدا، اور جس کے طرف پیغام بھجوایا جا رہا ہے وہ ہے جبرائیل علیہ السلام، اور جن کی طرف اتارا جا رہا ہے وہ ہے محمد علیہ السلام. گویا خالق کائنات بھی نور ہے، جبرائیل علیہ السلام بھی نور ہیں، اور جن کی طرف اتارا جا رہا ہے وہ بھی نور ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نور نہیں ہیں، بشر ہیں ہماری طرح. میں نے کہا جب اللہ رب العزت نے قرآن کو نازل کیا ہے، قرآن نازل کرنے والا نور ہے، جو قرآن کو لے کر آ رہا ہے وہ نور ہے، اور جو نازل کیا جا رہا ہے وہ نور ہے، تو جن پر نازل ہو رہا ہے وہ نور علی نور نہیں ہوں گے؟ آج تو ہمارا حال یہ ہے کہ ہم نے قرآن سے منہ موڑ لیا، ہم قرآن کے قریب ہی نہیں جاتے ہیں، قرآن کو پڑھتے ہی نہیں ہیں، قرآن کی تعلیم سے وابستہ ہی نہیں ہے. قرآن الماریوں میں پڑا رہتا ہے، اس کے اوپر دھول آ جاتی ہے، مٹی آ جاتی ہے، گرد و غبار آ جاتی ہے، لیکن اس کو کھولنے والا کوئی نہیں ہوتا، اس کو پڑھنے والا کوئی نہیں ہے. وہیں ایک الماری کے اندر قرآن پڑا ہے، اور اسی الماری کے اندر جناب فزکس کی بکس پڑھی ہیں، کیمسٹری پڑھی ہے، میتھمیٹکس پڑھی ہے، انگلش پڑھی ہے، سائنس پڑھی ہے، طرح طرح کی کتابیں پڑھی ہیں. ان کو اٹھا کر صبح بھی دیکھتا ہے، شام کو بھی دیکھتا ہے، نہیں دیکھتا تو قرآن کو نہیں دیکھتا. پھر ہم کہتے ہیں جی ہمارے حالات ٹھیک نہیں ہیں، ہم پریشان ہیں، ہم مصیبتوں کے اندر جکڑے ہوئے ہیں. جب قرآن کی تعلیم سے وابستہ نہیں ہوں گے، قرآن کو پڑھیں گے نہیں، قرآن کو اٹھائیں گے نہیں، قرآن سے محبت نہیں کریں گے، تو ہماری پریشانیاں کیسے جان چھوڑیں گی؟ پریشانیاں ایک ہی طرح جان چھوڑ سکتی ہیں، اور اس کا ایک ہی حل ہے کہ ہم قرآن سے وابستہ ہو جائیں، قرآن سے محبت کرنے والے بن جائیں.
آج کشمیر کے اندر بھی ظلم، فلسطین کے اندر بھی ظلم، برما کے اندر بھی ظلم، انڈیا کے اندر مسلمان بسنے والے ان پر بھی ظلم، پاکستان کے اندر بسنے والے مسلمانوں پر بھی ظلم۔ جناب بیٹیوں کے پستانوں کے کباب بنا کر کھائے جا رہے ہوں، ان کو جناب درندگی کا شکار بنایا جا رہا ہو، کشمیر کی بیٹیوں کو جناب درندگی کا شکار بنایا جا رہا ہو، ان کی عزتوں کو لوٹا جا رہا ہو، پامال کیا جا رہا ہو، اور مسلمان جو ہے وہ کہے جناب میں بڑا پریشان حال ہوں۔ میں نے کہا تو نے قرآن سے سبق نہیں سیکھا نا، قرآن تجھے درس دے رہا ہے، قرآن تو تمہیں حل بتا رہا ہے، تم نے ساری کتابوں کو پڑھا ہے، نہیں پڑھا تو قرآن کو نہیں پڑھا۔ جب قرآن کو چھوڑ دو گے پھر دنیا میں سرخرو نہیں ہوگے بلکہ ذلیل و رسوا ہوگے۔ اور یہ بات تو ڈاکٹر اقبال رحمۃ اللہ علیہ بہت پہلے کر کے چلے گئے۔ آپ فرماتے ہیں وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خوار ہوئے تاریک قرآن ہو کر، ہم خوار ہوئے تاریک قرآن ہو کر۔ ڈاکٹر اقبال رحمۃ اللہ علیہ ہمیں درس دے کر چلے گئے، آپ ہمیں فرما گئے او کائنات والو، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری عزت و عظمت و رفعت کائنات کے اندر بلند ہو، تمہارا مقام کائنات کے اندر سب سے اونچا ہو، تمہاری شان کائنات کے اندر براء البراء ہو، تو پھر ایک ہی اللہ قرآن کی تعلیم سے وابستہ ہو جاؤ، قرآن کی تعلیم سے محبت کرنے والے بن جاؤ، قرآن سے پیار کرنے والے بن جاؤ۔ جب تم قرآن سے پیار کرو گے تو کائنات کا مالک تم سے پیار کرنے لگ جائے گا، جب کائنات کا مالک تم سے پیار کرے گا، جب اللہ تم سے پیار کرے گا، پھر کائنات کے اندر ایسی کوئی طاقت نہیں ہے، ایسی کوئی قوت نہیں ہے، ایسی کوئی مشینری نہیں ہے جو جناب تم کو شکست دے سکے۔ اور جن کے ساتھ اللہ کی طاقت ہوتی ہے، جن کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے، پھر جناب وہ 313 بھی ہو تو غزوہ بدر بھی ہو، سامنے ہزاروں کی تعداد بھی ہو، پھر وہ شکست کھا کر نہیں لوٹتے ہیں بلکہ وہ وہاں پر جا کر بے سرخ روح ہو کر واپس لوٹتے ہیں، کیونکہ ان کا بھروسہ مشینریوں پر نہیں ہوتا، ان کا بھروسہ تلواروں پر نہیں ہوتا، ان کا بھروسہ جناب بالوں پر نہیں ہوتا، بلکہ ان کا بھروسہ اللہ کی ذات پر ہوتا ہے، محمد کی آل پر ہوتا ہے۔ جن کا بھروسہ اللہ کی ذات پر ہو، محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر ہو، اللہ رب العزت سے پیار کرنے والے ہوں، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر ان کو یقین ہو، وہ کبھی کائنات کے اندر شکست نہیں کھاتے ہیں، پریشان نہیں ہوتے ہیں۔ غزوہ بدر تھا، 313 کی تعداد تھی، لیکن جب وہ نکلے ہیں ان کے پاس جناب تلواریں بھی اچھی نہیں تھیں، ان کے پاس جناب سواریاں بھی اچھی نہیں تھیں، یعنی تیز جس طرح سواری ہوتی ہے طاقتور وہ بھی نہیں تھی، لیکن ان کے پاس ایمان مضبوط تھا، ان کے پاس بھروسہ تھا۔ حفیظ جلندری رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے جناب قومی ترانہ لکھا ہے، قومی ترانہ جنہوں نے لکھا نا، انہوں نے وہ نقشہ کھینچا ہے، یہ جو بچے پڑھتے ہیں صبح اسمبلیوں کے اندر، پاک سرزمین شاد باد، یہ حفیظ جلندری کا لکھا ہوا ہے۔ اور یہاں پر میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں، حفیظ جلندری کا لکھا ہوا کلام جب پڑھا جاتا ہے، چاہے وہ اسمبلیاں ہوں، چاہے جناب وہ بچوں کی تعلیمی ادارے ہوں، جب وہاں پر پڑھا جاتا ہے تو بچے سے لے کر بڑے تک سارے کھڑے ہو کر وہ ترانہ پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ وہاں پر نہ تو کبھی کسی مولوی نے فتویٰ لگایا تو نہ کسی ملا کو کبھی فتویٰ یاد آیا،
اور جب محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام کی ہم صدائیں لگا رہے ہو تو ہم پر فتویٰ لگ جاتا ہے یہ کیا کر رہے ہو؟ میں نے کہا اگر پاک سرزمین شادباد کا ترانہ کھڑے ہو کر پڑھنا جائز ہے تو پھر سن لے، ہم سنی کہتے ہیں مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام پڑھنا بھی جائز ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، زندہ باد زندہ باد زندہ باد، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ تو انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی، وہ کہتے ہیں نہ تیغ و تیر پر تکیا، نہ خنجر پر نہ بالے پر، نہ تیغ و تیر پر تکیا، نہ خنجر پر نہ بالے پر، بھروسہ تھا تو بس ایک سادہ سی کالی کملی والے پر، بھروسہ تھا تو بس ایک سادہ سی کالی کملی والے پر۔ آپ فرماتے ان کے پاس نہ اچھا ہتھیار تھا، نہ جناب زبردست تلواریں تھی، لیکن ان کے پاس ایک چیز تھی۔ پوچھا اے بتائیں فی جلندری ان کے پاس تھا کیا؟ تو وہ بتا رہا ہے، وہ کہتا ہے ان کے پاس مضبوط ایمان کی دولت تھی، اور میرا اللہ ارشاد فرما رہا ہے قد افلح المؤمنون۔ اے کائنات والو سن لو، جن کے پاس ایمان کی دولت ہے وہ کامیاب ہو گئے ہیں۔ یہ تو اللہ کا قرآن بیان فرما رہا ہے نا، جن کے پاس ایمان کی دولت ہے وہ کامیاب ہو گئے ہیں۔ آپ ادھر آ جائیں، بڑے جو ہوتے ہیں نا وہ سامنے بیٹھتے ہیں، سبحان اللہ۔ جن کے پاس ایمان کی دولت ہے وہ فلاح پا گئے ہیں، کامیاب ہو گئے ہیں۔ یہ 18 نمبر پارہ بھی پہلی آیات ہے، جب اللہ بیان فرما رہا ہے کہ جن کے پاس ایمان کی دولت ہے، جو ایمان والے ہیں وہ فلاح پا گئے ہیں۔ وہاں پر اللہ نے یہ تو نہیں فرمایا جن کے پاس جناب ریال بہت سارے ہوں گے، جن کے پاس پاؤنڈ بہت سارے ہوں گے وہ کامیاب ہوئے، نہ یہ تو بات ہی نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جن کے پاس ایمان کی دولت ہوگی، چاہے ریال نہ بھی ہوا، پاؤنڈ نہ بھی ہوا، پیسہ نہ بھی ہوا، بنگلہ نہ بھی ہوا، جناب کوئی گوادر کے اندر بزنس نہ بھی ہوا، لیکن ایمان کی دولت ہوئی، وہ کامیاب ہو گیا۔ اور ایمان نام کس چیز کا ہے؟ وہ تو ہے محبت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ محبت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نہیں ہے بندہ ایمان والا نہیں ہے۔ وہ کس نے غالباً علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے، وہ کہتے ہیں نماز اچھی، روزہ اچھا، زکوٰۃ اچھی، حج اچھا، مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا، نہ جب تک کٹ مروں میں خواجہ بطحا کی عزت پر، خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ آپ فرماتے ہیں خدا شاہد ہے، نماز بھی بڑی چنگی شے ہے، روزہ بھی بڑی چنگی شے ہے، حج بھی بڑے چنگے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ساری چیزیں چنگی ہیں، لیکن اگر محبت مصطفیٰ نہیں ہے تو پھر میں ایمان والا نہیں ہاں۔ آپ فرماتے ہیں ایمان والا ہوئے گا کدو؟ آدھے نہ جب تک کٹ مروں میں خواجہ بطحا کی عزت پر۔ آپ فرماتے ہیں جب تک میں پوری طرح سے نہ حضور سے محبت کرنے نہ لگ جاؤں نا، تب تک تو میں مومن ہی نہیں ہو سکتا ہوں۔ پتہ چلا ایمان نام ہے محبت مصطفیٰ کا، محبت مصطفیٰ ہوگی تو بندہ ایمان والا ہے۔ اور میرا اللہ کیا فرما رہا ہے کہ اے ایمان والو، میں نے تم کو ایک کتاب دی ہے، تم اس کتاب سے وابستہ ہو جاؤ، اس کتاب سے تعلق بنا لو، اس کتاب کے ساتھ جڑ جاؤ۔
یہاں پر بھی کامیاب ہو جاؤ گے، وہاں پر بھی کامیاب ہو جاؤ گے۔ آج وہ کتاب پڑی ہوتی ہے جناب الماریوں کے اندر، ہم نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھا، الماریوں کے اندر پڑی ہے، اور ہمارا حال کیا ہے؟ ہم اس کتاب کو استعمال کب کرتے ہیں؟ جب بیٹی کی شادی ہو رہی ہوتی ہے نا، تو اسی کتاب کو اوپر لے کر پھرتے ہوتے ہیں۔ پوری شادی کے اندر جناب ہم نے طرح طرح کے جناب گناہ کرنے، ابتدائے شادی سے لے کر انتہائے شادی تک سارے کام ہم نے گناہ والے کرنے، اور جب بیٹی کو رخصت کرنا تو اس کے سر کے اوپر قرآن رکھ لینا کہ یہ قرآن کے سائے میں جا رہی ہے۔ میں نے کہا قرآن تو وہاں پر بھی پڑھا تھا، تب تجھے یاد نہیں آیا کہ قرآن یہ ہمیں درس دے رہا ہے ان کے قریب نہ جانا، بے حیائی اور فیاسی کے قریب نہ جانا۔ قرآن تو کہہ رہا ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، رب تعالیٰ فرماتا ہے عورتیں تمہارا لباس ہے، تم ان کا لباس ہو۔ تم اپنی عورتوں کی باتیں بار لوگوں کے اندر پھیلا رہے ہو، تم ان کی باتیں بار افشا کر رہے ہو۔ قرآن تو ہمیں یہ درس نہیں دے رہا نا، قرآن تو ہمیں غیرت کا درس دے رہا ہے۔ ہمیں تب قرآن یاد آ جاتا ہے، وہاں پر لے جا رہے ہیں۔ ایک بزرگ کا واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے، وہ بزرگ تھے، انہوں نے نا بہت عمر گزر گئی، ان کے ہاں اولاد نہیں ہو رہی تھی، تو آخری عمر کے اندر ان کے ہاں اللہ رب العزت نے ایک بیٹی عطا کر دی۔ وہ اتنا خوش ہوئے کہ انہوں نے خوشی میں آ کر کہہ دیا کہ یہ جو میری بیٹی پیدا ہوئی ہے نا، اللہ کی قسم میں پوری کائنات کی چیزیں اس کے جہیز میں دے دوں گا، پوری کائنات کی چیزیں اس کے جہیز میں دے دوں گا، یعنی خوشی میں آ کر اللہ کی قسم اٹھا لی۔ اب وقت گزرتا گیا، بچی جوان ہو گئی، شادی کا ٹائم آیا تو کسی نے اس کو یاد دلایا تو نے ایک قسم اٹھائی تھی، آج دے وہ قسم پوری کر، ورنہ تو جھوٹ ہے اپنی قسم۔ اب وہ پریشان ہوا کہ اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں کائنات کی ساری چیزیں جو ہیں وہ اپنی بیٹی کے جہیز میں دے دوں۔ آج تو جہیز کسی اور چیز کا ہی نام ہے نا۔ آج ہم آپ بازار میں جاتے ہیں نا تو ہم کہتے ہیں کوئی سامان لینا ہو تو دکان والے کے پاس وہ پہلے پوچھتا ہے، ہم نے کپڑے بھی لینے ہو یا برتن لینا تو وہ پہلے پوچھتا ہے جہیز کے لیے لینے ہیں یا گھر کے استعمال کے لیے لینے ہیں۔ میں خود کپڑے والی دکان پہ کام کرتا رہا ہوں، سب سے پہلے یہی بات پوچھی جاتی ہے، بتائیں جناب جہیز کے لیے سامان لینا ہے یا گھر کے استعمال کے لیے سامان لینا ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے کہ گھر کے استعمال کے لیے سامان اور ہے، جہیز کے استعمال کے لیے سامان اور ہے، حالانکہ جہیز ہوتا کس چیز کا نام ہے وہ تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ لے کر آتے ہیں وہ جہیز والا سامان پڑا خراب ہو جاتا ہے بعض اوقات، لیکن اس کو استعمال نہیں کرتے، کیوں؟ وہ کہتے ہیں جہیز والا ہے۔ ہمارا ایک رواج بن گیا ہے، جہیز کے لیے چیز اور ہے، استعمال کے لیے چیز اور ہے۔ تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی بھی تو جہیز لے کر آئی تھی، ان کو کیا ملا تھا؟ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ نے جب جہیز لے کر آئی تھی نا، ایک کھردرا منجا تھا، ایک کھردرا منجا، وہ بان نہیں ہوتا، بان یہ کھجور کا وان دیکھا بان، اب جنہوں ہے تسی پنجابی وچ ایک منج والا وان بھی کہندے ہو، وہ تو ہور ہوندا ہے نا، ایک ہوندا ہے دوسرا وان بڑا سخت ہوندا ہے، وہ آپ نو جناب ہوندا اونیا منجا آپ نو دتا گیا۔ آج تو جناب اس تو علاوہ دو تین چیز اور نے، لیکن آج کی ہوندا ٹرالے جا رہے ہوندے نے، لیکن انہاں دے سارا سامان ہوندا ہے، لیکن انہاں دے وچ ایک چیز نہیں ہوندی تو قرآن نہیں ہوندا، قرآن دی تعلیم نہیں ہوندی۔ ساری چیز ایسی دینے ہیں لیکن قرآن دی تعلیم نہیں دے رہے۔ اس واسطے ڈاکٹر اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرما دینے، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر، ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ اور ڈاکٹر اقبال رحمۃ
रहमतुल्लाह अलैह ने दूसरे मकाम पर बड़ी खूबसूरत बात की। आप फरमाते घर दर से कुरान हमने ना बुलाया होता, ये जमाना ना जमाने ने दिखाया होता, ये जमाना ना जमाने ने दिखाया होता। अपने पढ़ने को तूने लंदन से मंगाई हर किताब, काश के हम साया के घर से कुरान भी मंगवाया होता, काश के हम साया के घर से कुरान भी मंगवाया होता। आज आपने अपने पढ़ने के लिए हर तरह की किताब मंगवा ली, हर तरह की बुक्स मंगवा ली, डैड को कहकर हर चीज अपने पास रखवा ली, लेकिन नहीं रखाया तो सिर्फ और सिर्फ कुरान नहीं रखाया। अगर कुरान आ भी गया, घर के अंदर आ भी गया है, तो उसको ऊपर वाली अलमारी के ऊपर रख दिया है। अब उसके ऊपर गर्दो गुबार भी है, मट्टी भी आ गई है, लेकिन तौफीक नहीं हो रही। पढ़े 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 इसको, लेकिन मेरा अल्लाह फरमा रहे हो कायनात वालों सुन लो, ये मैंने तुमको सजाने के लिए अता नहीं किया, बल्कि ये मैंने तुमको पढ़ने के लिए अता किया है। ऐ मेरे अल्लाह, अगर हम इसको पढ़े तो होगा क्या? मेरा रब फरमाता कायनात वालों, दुनिया की तालीम में तुम्हें सिर्फ दुनिया में फायदा देंगी, लेकिन इस किताब को पढ़ोगे दुनिया में भी कामयाब हो जाओगे, आखिरत में भी कामयाब हो जाओगे। दुनिया में भी कामयाब और आखिरत में भी कामयाब। ये वो किताब है। अब उस बाबा जी ने बड़ा सोचा, भाई बच्चे को कह तो दिया है कि कसम उठाई, अल्लाह की कसम सारा सामान दूंगा, अब कसम कैसे पूरी हो। अब वो चले हैं इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्द इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह के पास। इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्द हैं, और हम हनफी इसलिए हैं क्योंकि हम इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के मुक़ल्लिद हैं। आप वो चले हैं उनके पास, बड़ा पूछा मसला, जी मैं तो है कसम चौक बैठा। उन्होंने कहा जी इनका तो कोई हल ही नहीं है। चलते 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 उनके से आखा जा ओ बाबे का एक शागिर्द ही तो कमाल कर छड़ दे, मसले का हल दस देगा। हजरत इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्द हजरत इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह के पास वो बुजुर्ग आए। कहा हुजूर बड़ा परेशान हूँ। फरमाया क्या बात है? अर्ज की हुजूर मैंने तो कसम उठाई थी जब मेरे हाँ बच्ची पैदा हुई थी, मैंने कहा अगर मेरे हाँ जब ये जवान होगी मैं इसकी शादी करूंगा तो मैं इसको कायनात की हर चीज जहेज में दूंगा। अब ये जवान होगी, शादी करने लगा हूं, अब कैसे वो कसम पूरी करूं, मेरे पास तो इतनी ताकत नहीं है। आपने फरमाया परेशान क्यों हो गए, एक कोई औखा काम है, तू परेशान क्यों हो गया है, कोई औखा काम है? हुजूर बड़ा औखा काम है, मैं बड़ा परेशान हाँ, केंज पूरी करा, इन्ना माल भी नहीं मेरे को। आपने फरमाया अल्लाह दा कुरान जहेजा दे दे, सारी कायनात ये चीज आंदे विच ने। अल्लाह अकबर या रसूल अल्लाह, हक चारिया जिंदाबाद जिंदाबाद। आपने फरमाया वो बच्ची को वो कुरान दे दो। हजरत सैयद बिन हुदैर, बुखारी शरीफ के अंदर हदीस है, वहां पर बयान है उनका, वो खड़े थे अल्लाह की इबादत करने लग गए, घोड़ा उन्होंने साथ बांध दिया और उनके बेटे थे याहया, उनको साथ सुला दिया, वो छोटे थे। वो जब साथ सुले हुए थे आपने अल्लाह की इबादत की, कुरान शुरू कर दिया पढ़ना। वो कुरान भी कमाल पढ़ा करते थे। उन्होंने जब कुरान शुरू किया तो घोड़ा ना बुदकने लग गया, वो छाड़ा मारने लग गया घोड़ा। आपने खतरा लायक होया कि किधरे मेरे पुत्र को नुकसान ही ना पहुंचा देवे। आपने तिलावत बंद की तो करीब है तो घोड़ा भी रुक गया। जो थोड़ा सुकून होया तो आप फिर गए, फिर तिलावत शुरू कर दी, वो घोड़ा फिर बुदकना लग गया। आपने फिर वो खौफ की वजह नाल किधरे पुत्र को तकलीफ ना पहुंच जाए, आपने फिर तिलावत बंद कर दी तो पुत्र के कोल आ गया। तीसरी दफा फिर इंज होया, घोड़ा फिर बुदकन लग गया, तो आपने फिर तिलावत बंद की तो पुत्र के कोल बह गया। तो सुबह हजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के कोल पहुंच गए।
یا رسول اللہ میں کل اس طرح تلاوت کر رہا سو تو میرا گھوڑا اینج بدکن لگ گیا، میں جدو تلاوت ختم کردا تے وہ پھر رک جاتا، میں تلاوت شروع کردا تو پھر اینج کرن لگ جاتا، ماجرا کی سی؟ صحابی بھی جانتے سن، بھاویں حضور تھے موجود نہیں ہے لیکن خبریں ساریاں ہی رکھ دے ہیں۔ صحابہ بھی جانتے سن حضور قریب نہیں ہے لیکن جانتے ضرور ہے کہ میرے غلام کر کیا رہے ہیں، اور ہم آج بھی یہی کہتے ہیں کہ حضور ہم میں موجود ہے، حضور ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہم حضور پر درود و سلام پڑھتے ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مدینے سے اپنے غلاموں کے وہ نظارے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کا یہ عقیدہ تھا کہ حضور جانتے ہیں، اور نبی کا تو معنی یہی ہوتا ہے کہ جاننے والا، خبریں دینے والا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم جانتے ہو وہ تھے کیا، وہ ماجرا کیا تھا؟ یا رسول اللہ نہیں پتہ ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ اللہ کے فرشتے تمہاری تلاوت کو سننے کے لیے آئے ہوئے تھے، اللہ کے فرشتے تمہاری تلاوت کو سننے کے لیے آئے تھے، اگر تم تلاوت کرتے رہتے صبح ہو جاتی لوگ اپنی آنکھوں سے فرشتوں کو دیکھ لیتے۔ پتہ چلا جہاں تلاوت ہوتی ہے وہاں اللہ کے فرشتے ہوتے ہیں، تو پھر کیوں نہ ہم اپنے گھروں کو تلاوت قرآن مجید سے مہکائیں اور وہاں پر اللہ رب العزت کے فرشتے آئیں، اور جب اللہ کے فرشتے آئیں تو ہم پر بھی اللہ کی رحمت ہو، اور جب اللہ کی رحمت ہو تو پھر کائنات کے اندر ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو آپ کو شکست دے سکے۔ وجہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے سارا قرآن ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نازل کر دیا ہے، ایک ایک آیت میرے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان کو بیان کر رہی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، صدیق باپ کی صدیقہ بیٹی، صدیق باپ کی صدیقہ بیٹی، ان کے پاس ایک بندہ آیا، اس نے کہا بھائی صاحبہ آپ سے ایک مسئلہ دریافت کر رہا، فرمایا پوچھو۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی تعریف بتا دیں، تعریف سنا دیں۔ آپ نے فرمایا قرآن نہیں پڑھا؟ صدیق باپ کی صدیقہ بیٹی کہہ رہی ہے اس کو تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ اس نے کہا نہیں پڑھا ہے۔ آپ نے فرمایا جو قرآن کو سمجھو سارا قرآن ہی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو بیان کر رہا ہے۔ اس لیے تو کہنے والے نے کہا تھا کہ مدہ شدہ تیزے زبرا تے سب شان تیری وچ آیاں آما لوکاں خبر نہ کائی تے خاصا رمضان پایا۔ عام لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں ہے گل کی ہو رہی ہے، لیکن جڑے خاص نے وہ جانتے ہیں کی ہو رہی ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ نے فرمایا جاؤ قرآن کی تلاوت کرو، سارا قرآن ہی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت کو بیان کر رہا ہے۔ موضوع بڑا لمبا ہے لیکن ٹائم ہو گیا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے تذکرے تو ہوتے رہے تو پھر ختم ہی نہیں ہوتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلی بات ہم آگے والے جمعے پر کریں گے۔ دعا فرمائے اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین وما علینا۔